وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال اہم ترین مسئلہ کے بارے میں ہے، اور اس دفعہ کچھ زیادہ ہی حاجیوں کے سوالات آئے ہیں کہ منا میں پوری نماز پڑھیں گے یا قصر کریں گے، جبکہ اس سوال کا جواب پہلے بھی بارہا دیا جا چکا ہے۔ وہ یہ کہ عبد الرحمن بن یزید کا بیان ہے، صلی بنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بمنا 4 رکعات، ہمیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منا میں 4 رکعت کو 4 رکعت ہی پڑھایا۔ فقیل ذلك لعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جب یہ بات عبداللہ بن مسعود سے ذکر کی گئی، فاسترجع، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ ثم قال، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، احناف عام طور پہ جب اپنا مسئلہ سیدھا کرنا ہوتا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا فقیہ کہتے ہیں، یقیناً بڑے فقیہ تھے۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یعنی کوئی مصیبت پر جس طرح سے آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اس طرح سے انہوں نے کہا، اور اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اس کو بیان کیا۔ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا رکعتین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں 4 رکعت کو 2 رکعت ادا کیا۔ وصلیت مع ابی بکر الصدیق بمنا رکعتین، اور میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ منا میں 4 رکعت کو 2 رکعت ہی پڑھا۔ وصلیت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رکعتین، اور میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی 4 رکعت نماز کو 2 رکعت ہی پڑھا۔ فلیت حظی من 4 رکعات رکعتان متقبلتان، اے کاش میری خوش نصیبی ہوتی کہ 4 میں سے 2 ہی قبول کر لی گئی ہوتی۔ صحیح بخاری 1657، صحیح مسلم 695۔ مسلمانوں، دیکھو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو چھوڑنا مصیبت قرار دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ، قدوہ اور نمونہ ایک معاملے میں، ایک طریقہ میں معمولی سمجھ کر یا یہ سمجھ کر کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا گھر مکہ میں بھی تھا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اہل مکہ میں سے ہیں، یعنی ہم مسافر نہیں ہیں، حالانکہ آئے تھے کہاں سے؟ مدینے سے آئے تھے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا گھر جس طرح سے مدینے میں ہے اسی طرح سے ہمارا گھر مکے میں بھی ہے، گویا ہم مکہ کے باسی ہیں، مکہ کے باسی ہیں، مقیم ہیں، ہم مسافر نہیں ہیں۔ یہ ان کی دلیل تھی یا ان کی توجیہ تھی۔ اس کے باوجود عبداللہ بن مسعود انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، گویا کوئی بڑی مصیبت آ پڑی ہے، بڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑنا بڑی مصیبت سے کم نہیں ہے، بڑی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ آج جو لوگ رفع الیدین نہ کرنے کے لیے منقطع روایت عبداللہ بن مسعود کی بیان کرتے ہیں، لیکن عبداللہ بن مسعود کا یہ عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، ہاں ایک اور بات
کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی سنت کو ہم پکڑتے ہیں، تو لو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کو 2 پڑھا، ابو بکر، عمر، اللہ اکبر، ان تمام خلفاء نے بھی 4 رکعت کو منا میں 2 رکعت ہی پڑھا، قصر کیا۔ تو خلفائے راشدین کی سنت بھی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی گئی۔ کہاں جا رہے ہو مسلمانوں؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ جو ہمارے ملکوں سے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ سے معلمین کے نام پر جو حال آتے ہیں، وہی سب سے زیادہ سنت سے بغاوت کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑے باغی یہی لوگ ہیں، یہ جو حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کرنے والے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ جان بوجھ کر یہ صحیح ترین آتھینٹک روایتیں بخاری مسلم کی ہیں، متفق علیہ، اور کتب ستہ کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ پوری نماز پڑھواتے ہیں، 4 رکعت کو 4 رکعت پڑھواتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھتے تھے، قصر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین خاص طور سے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہے اور کون کس کس کی روش اپناتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع داروں میں ہو۔